اب آپ نے سن لیا کہ نبی کی برکت سے ایک پرندے کو اتنی خبر، اتنا علم ہے، تو نبی کی صحبت سے صحابی کو کتنا علم ہوگا؟ نبی کے صحابہ کتنا جانتے ہوں گے؟ آپ نے اس کو بھی سننا ہے۔ اور جو صحابہ کے بارے میں اپنے جیسی گمان کر کے بات کریں، پتہ چلا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد جتنی بھی سمجھ رکھتا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پانے والا جانور، پرندہ، اس کو تو ایمان معلوم ہے، اور نبی کے صحابی کو ایمان ہی نہ معلوم ہو، کیسی بات ہوگی؟ تو جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو مومن نہیں مانتے، ان کی شان کے منکر ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صحابیوں کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا بیڑا خراب کر لیتے ہیں، غرق کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہمیں نبی کے صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، نبی کے صحابہ کا، ذرا زور سے، تھوڑا زور سے، کیوں کہلوایا؟ حضرت ابو بکر کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر۔ حضرت علی کا نام کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ عربی میں یا کہیں گے، اور تمام جتنے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، الف سے یہ تک ہی ہے نا، پوچھ رہا ہوں۔ تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک نبی کا ہر صحابی سچا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، اونچی کہیے، الصحابۃ کلہم عدول، وہ سارے عادل ہیں، صادق ہیں، اور اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا، یہ حسنہ سوء کی ضد ہے، بھلائی کے وعدے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت ہے۔ کیا مراد ہے؟ جنت ہے۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب جو کہے میں راضی نہیں ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ راضی جس نے بنایا ہے، اور یہ کہے میں راضی نہیں ہوں، تو اس کے ناراض ہونے سے اسی کا کام خراب ہوگا، صحابہ کا کچھ بگڑتا نہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، آپ کی طبیعت میں کراہت، ناپسندیدگی آئے، تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، آپ کے پاس پہنچنے والی خبر میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ پر کھل نہیں رہی۔ آپ نے صحابی سے ناپسندیدگی ظاہر کرنی نہیں، نبی کے صحابی کے لیے کوئی غلط لفظ بولنا نہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے، تو یہ آپ کا نقص ہے۔ صحابی کے لیے ہم نے کوئی ہلکا لفظ بولنا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پر یقین رکھنا ہے، حدیث پر یقین رکھنا ہے۔ جب اللہ ان سے بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے، اللہ ان کے لیے رضا کی خوشخبری سنا رہا ہے، تو میں ناراض ہونے والا کون؟ میری حیثیت کیا؟ اور پھر اللہ کے مقابلے میں ایسی بات کرنا، معاذ اللہ۔
تو جو ایسا کرے گا اپنا ایمان ضائع کرے گا، خود کو عذاب کا مستحق بنائے گا، اس صحابی کا کچھ بگاڑے گا نہیں۔ یہ جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں نا، حدیث کے ماہر، علم حدیث جانتے ہیں، راویوں پر یہ جرح کرتے ہیں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے کہا۔ یہ جو میں نے اتنے بتائے یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اسناد، نبی کریم سے ایک شخص نے سنا، اس سے آگے کس نے سنا، اس سے آگے کس نے سنا، اس سے آگے 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، یہ اسناد یا راوی کہلاتے ہیں۔ صحابی پر بات آ جائے تو جرح نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ اونچی نہیں کہا جا سکتا، اس سے نیچے ہے اس پہ آپ جرح کر لیتے ہیں کہ یہ شخص سچا تھا یا نہیں، اس شخص کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں کہ یہ سچی بولتا تھا، اس کی یادداشت درست تھی، کیا تھا اس کا احوال، کوئی غلط کام، کوئی برا کام تو نہیں کرتا تھا۔ نیچے جرح ہوتی ہے، صحابی کا ذکر آ جائے جرح ہو سکتی اونچی۔ جب نبی کے صحابی کے لیے اتنی تاکید ہے، نبی کے لیے کتنی تاکید ہوگی؟ اور لوگ منہ پھاڑ کے نبی کے لیے بول دیں تو وہ ایمان والے نہیں۔ ہمارے ہاں اسکول میں، کالج میں صحابہ کے بارے میں صرف اتنا کہ نبی کے صحابی ہیں، اتنی بات کسی کو معلوم ہوگی۔ صحابی کے لیے کیا احکام ہے نہیں معلوم۔ جنہوں نے نبی پاک کی صحبت پائی ہے، ایمان والے، ان کے لیے کیا ہمارے پاس ہدایات ہیں نہیں سیکھی، اٹھ کے بول دیتے، اینکر بن جاتے ہیں، مقرر بن جاتے ہیں، پروگراموں کے کمپیئر بن جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے منہ سے جو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ بس جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو سیکھو پہلے۔ بازار میں دوا کی دکانیں ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوا، میڈیسن، فارمیسی لکھا ہوگا، میڈیکل اسٹور، پین کلر، دوا درد کاٹنے والی دوا۔ آپ کو کوئی درد ہو جائے، درد کو پین کہتے ہیں، اس کو کاٹنے والی، ختم کرنے والی دوا کو پین کلر کہتے ہیں۔ وہ ایک نہیں 40 قسم کی رکھی ہیں دکان پہ۔ کس پین میں کون سی دوا، کتنے ملی گرام کی، کتنی بار لینی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے اونچی؟ اس کے لیے کون ہے؟ ڈاکٹر۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ٹیسٹ کرائے گا کون سی پین کلر، درد کی کون سی دوا، کتنے ملی گرام والی، کتنی بار آپ کو دینی ہے، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ آپ خود طے کر لیں گے تو بولیے پھر صحیح کام ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دوا موجود ہے مگر بتائے گا ڈاکٹر، کتابیں موجود ہیں، کون سے کھائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، عالم سکھائے۔ بھائی دوا کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا؟ جب تک کسی کالج میں استاد کے پاس نہیں جائے گا، نہیں سیکھے گا، نہیں۔ اسی طرح آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، عالم نہیں ہے، دین کے عالم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سی حدیث ہے، کس درجے کی ہے، اس میں حکم بیان ہوا ہے، وعید بیان ہوئی ہے، جزا بیان ہوئی ہے، سزا بیان ہوئی ہے، کوئی حکم بیان ہوا ہے، کوئی فضیلت بیان، وہ نہیں جانتا، راویوں کے سلسلے کو، چین کو نہیں جانتا، اسناد کی درجہ بندی کو نہیں جانتا، اور آگے سے جو مرضی کہہ لے تو بتاؤ پھر صحیح بات کرے گا؟ اونچی نہیں۔ آپ نے آسانی سے سمجھ لیا
تو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کہ یہ لفظ ان کے لیے کہوں یا نہ کہوں۔ حالت کفر کی حکایت کا کیا حکم ہے، حالت ایمان کی حکایت کا کیا حکم ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی بن گیا۔ آپ نے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، فوراً کہہ دیتے ہیں یہ فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرابی ہوگی، سیکھو، سمجھو، پھر بات کرو۔ تو ہم لوگ جان لیں کہ ہدہد پرندہ نبی کی صحبت میں رہ کے جانتا ہے کہ ایمانی بات کیا ہے، شیطانی بات کیا ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عمل کس کو کہتے ہیں۔ ایک پرندہ نبی کی صحبت میں اتنا جانتا ہے، تو جو نبی کی صحبت میں انسان رہے گا، صحابی رہے گا، وہ کتنا جاننے والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس شخص کو علم نہ ہو، کیا وہ اپنے عمل کی حقیقت کو جان سکتا ہے؟ جب علم ہی نہیں ہے، اسے کیا معلوم؟ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کو پہچان زیادہ ہوگی۔ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز نیکی ہے؟ غسل کرنا، وضو کرنا، آپ سب کو پتہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز اونچی، کہیں شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ بغیر وضو کے نماز، وضو میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کس طرح کرنا ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے، پانی صاف نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، پانی کم ہے تو کیا کرنا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ سیکھنی چاہیے۔ غسل فرض ہو گیا آپ پر، غسل لازم ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم، پانی نہیں ہے تو بہت کم ہے، جو ہے وہ صاف نہیں ہے، آپ کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، ہونی آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا اور سمجھا میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو کیا آپ کی یہ صحیح اور ٹھیک والی سوچ آپ کی بنیاد پر بغیر علم کے درست ہوگی؟ اونچی بھول ہو گئی نماز میں، آپ فرض بھولے ہیں یا سنت بھولے ہیں یا واجب بھولے ہیں یا مستحب بھولے ہیں؟ ایک چیز فرض ہے، لازمی ہے، ایک چیز واجب ہے، ضروری ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو گناہ نہیں۔ مستحب پسندیدہ کو کہتے ہیں، مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں؟ کس چیز پر سجدہ سہو ہوگا، کس پر نہیں ہوگا، کس پہ نماز دورانی ہوگی، کس پہ سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، یہ ساری معلومات نہیں ہیں۔ مگر آپ کہیں جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، تو آپ کی ناواقفیت والی بات آپ کی نظر میں بھلے اچھی ہو، کیا اس پہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اونچی یہی حال جب قوموں کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جاتی ہیں، وہ اچھے نہیں ہوتے، شیطان ان کی نظروں میں سنوار کر سجا کر پیش کرتا۔ مثلا ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، شیطان نے اس کو کہا تو بالکل صحیح کر رہا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے،
گھر میں پیسے دیے ہیں نا تو نے کھانے پینے کے, باقی تیری مرضی ہے, تو اڑا رہا ہے تو یہ تیری مرضی. اس نے اس کی نظروں میں سجا دیے, وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا. کوئی اور غلط بات شیطان نے آنکھوں میں سجا دی کہ تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, تو وہ بندہ تو اسی میں رہے گا. تو بتائیں وہ کیا کامیاب ہوگا؟ ہدایت کو پہنچے گا؟ نہیں. تو جان لیجئے, اچھی طرح سمجھ لیجئے, ہماری اپنی نگاہ. آپ کو میں چھوٹا سا پتھر یا بسکٹ دوں, سونے کے رنگ جیسا ہو, آپ صرف دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اصلی سونا ہے یا نقلی؟ اونچی. تو میری آپ کی نگاہ کھوٹے اور کھرے سونے کو صرف دیکھ کر نہیں پہچان سکتی, اس کے لیے ماہر چاہیے. کیا چاہیے؟ اسی طرح دین کے لیے نبی چاہیے, اور پھر نبی سے سیکھا ہوا عالم چاہیے. وہ بتائے گا جائز ہے یا قرآن اور سنت کے مطابق وہ بتائے گا. تو ہم لوگ جب خود مفتی بن جائیں گے یا خود فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے لیے خرابی ہی خرابی ہوگی, کوئی خیر نہیں ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ کو سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی چاہیے. وہ کالا سا پتھر ہوتا ہے, اس پہ رگڑ کے دیکھتے ہیں, اس کی وہ جو آتی ہے اس پہ لیئر آتی ہے, طے بنتی ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے. اسی طرح ہمیں دین کے لیے جاننے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, تو وہ نبی کا بتایا ہوا سکھایا ہوا عالم ہونا چاہیے, جو قرآن و سنت سیکھ کر بتائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس بارے میں ضروری ہے.